بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. I hope you all will be fine. Students, this is a time for Islam Quranic Study lecture. کل آپ نے جنت اور جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم آیت نمبر 50 سے لے کر 60 تک آیات پڑھیں گے اور ان کا ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ یتساءلون. پہلے میں ریڈ پڑھوں گی، اس کے بعد ریڈ کا ترجمہ، اور گرین پڑھوں گی پھر گرین کا ترجمہ. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پس وہ جنتی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بعد یتساءلون، آپس میں سوال کریں گے. اس میں بچوں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جو ہیں ان کی باہمی گفتگو بیان کی گئی ہے. اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ غافلوں اور سرکشوں کو بروقت متنبع کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ عالم آخرت میں دیکھنے اور سننے کی قوتوں کا کیا حال ہوگا. جنت میں بیٹھا ہوا ایک شخص بہت طویل دوری پر موجود دوزخ میں بیٹھے ہوئے ایک دوزخی کو دیکھ بھی لے گا اور اس سے بات بھی کر لے گا اور اس کا جواب بھی دے گا. حالانکہ وہاں پہ نہ ریڈیو ٹیلی ویژن ہوگا اور نہ ہی وہاں پہ کوئی جدید ترین مواصلاتی آلہ یعنی پیغام پہنچانے کا کوئی آلہ موجود ہوگا. تو یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوگا. قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا، انی کانا لی قرین، بے شک دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا. یقولو، وہ کہا کرتا تھا، اِنَّ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کہ تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو. اِذَا مِتْنَا، جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابٌ وَعِظَامًا، وَكُنَّا تُرَابٌ وَعِظَامًا، اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے. اِنَّا لَمَادِنُونَ، تو کیا ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. قال، ارشاد ہوگا، هل انتم مطلعون، کیا تم جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو. فطلع، پس وہ جھانکے گا. قرآہ فی سواء الجحیم، تو پس وہ اسے جہنم کے درمیان میں دیکھے گا. قال تاللہ، وہ کہے گا اللہ کی قسم، ان کدت لتردین، قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتے. ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا. لکنت من المحضرین، تو یقیناً میں بھی ان میں سے ہوتا جو عذاب میں حاصر کیے گئے ہیں. بچوں ان آیات میں جو ہے وہ اہل جنت کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اہل جنت جو ہیں اس میں سے ایک شخص بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہوگا اور اپنے ایک دوست کا ذکر کرے گا. اس میں ذکر کرے گا کہ دنیا میں اس کا ایک کافر ساتھی تھا جو اس کا اس بات پر مذاق اڑاتا تھا کہ کہ وہ مومن تھا اور وہ قیامت کے دن کا اعتقاد بھی رکھتا تھا، جبکہ جو کافر تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہم خاک ہو جائیں گے تو کسی سزا و جزا کے لیے کیسے اٹھائے جائیں گے. واقعہ کچھ یوں ہوا کہ بنی اسرائیل کے یہ دو آدمی، ایک مومن تھا اور دوسرا کافر، یہ دونوں کسی ایک کام میں شریک تھے. ان کے پاس 8000 دینار جمع ہو گئے اور انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیے. اب جو نیک شخص تھا اس نے جو اپنے پیسے تھے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، جبکہ جو کافر تھا اس نے 4000 دینار جو تھے وہ عیش و عشرت میں خرچ کر دیے. تو جب وہ دونوں فوت ہو گئے تو اللہ نے جس شخص نے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کیے تھے اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا، اور جو شخص جو آخرت کا منکر تھا اور جو مومن کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور جس نے پیسے جو ہیں وہ عیش و عشرت میں برباد کیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں ڈال دیا. تو جنت جانے والا شخص جو ہے ایک دن اپنے دوست کے متعلق فرشتے سے پوچھے گا تو فرشتہ اس کو دکھائے گا کہ وہ دوزخ میں جل رہا ہوگا. پھر وہ جنتی اس کو ملامت کرے گا اور کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے بھی ہلاک کر دیتے اگر مجھ پر رب کا احسان نہ ہوتا. تو اس میں بچوں ایک بات تو یہ بھی بتائی گئی ہے کہ مطلب اگر ہم دوستی کریں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارے دوست جو ہیں وہ
کیسے ہیں، یعنی ہمیں دوستی کرنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جو ہمیں غلط راستے کی طرف لے جا رہا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، کیونکہ دوست جو ہیں ان کا طرز عمل، ان کا کام، ان کا طریقہ جو ہے وہ ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے، یعنی ہم اپنے دوستوں سے بھی پہچانے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے دوستوں کا انتخاب جو ہے وہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ افما نحن بمیتین، پس جنتی کہیں گے، الا موتتنا اولا، سوائے پہلی موت کے، وما نحن بمعذبین، نہ ہمیں عذاب ہوگا۔ اس آیت میں بچوں بتایا گیا ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ اس بات پر خوش ہوں گے کہ ان کو ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی اور ان کو دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس میں اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ مومن جو ہے وہ اس بات پر اپنے اس کافر دوست کو کہے گا جو منکر تھا اور وہ دنیا میں کہا کرتا تھا کہ یہ ہماری پہلی موت ہے، اس کے سوا ہمیں کبھی دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اہل جنت جو ہیں وہ اس بات پر خوش بھی ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں پہلی موت کے بعد دوبارہ کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیں دوبارہ جو ہے وہ عذاب نہیں دیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں، تو موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنت والو اب موت نہیں، اے دوزخ والو اب موت نہیں۔ جنت والے یہ سن کر خوش ہوں گے اور دوزخ والوں کا رنج جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گا۔ آخری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور یقیناً یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت میں کامیابی کس کو قرار دیا گیا؟ اللہ کے عذاب سے بچ جانے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت بھری نعمتوں بھری جنت میں داخل ہونے کو عظیم کامیابی جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ بچوں آپ نے ان آیت نمبر 50 سے لے کے 60 تک آپ نے ان کا ترجمہ یاد کرنا ہے، اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہیں جو آپ یاد رکھ سکتے ہیں آپ نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ تھینکس اینڈ ہیو اے نائس ڈے۔